قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ ترجمہ: اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو ہو، پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من کان عدوا، جو دشمن ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول: یہودیوں کے ایک گروہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں۔ ابن سوریہ یہودی پیشوا نے کہا، وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب، شدت اور زمین میں دھسانا وہی اتارتا ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل آتے تو ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت تھی، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو جو چیز بھی لائے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی۔ بلکہ اگر یہودی انصاف کرتے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ ترجمہ: جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ من کان عدوا، جو کوئی دشمن ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں سے دشمنی کفر اور غضب الہی کا سبب ہے، اور محبوبان حق سے دشمنی خدا عز و جل سے دشمنی کرنا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کے خادم ہیں، ان کا دشمن رب تعالیٰ کا دشمن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتے سے عداوت سارے فرشتوں سے عداوت ہے۔ یہی حال انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء العظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم سے عداوت رکھنے کا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ابن سوریہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال، حرام اور حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ یہاں فاسقوں سے مراد کافر اور منافق ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ عاہدوا عہدن، انہوں نے عہد کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھے، تو مالک بن سیف نے کہا،
خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہودیوں نے جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کو تورات پر ایمان ہی نہیں، اس لیے وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوگا تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے اور عرب کے مشرکوں کے خلاف ہم ضرور ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جاءہم رسول، ان کے پاس رسول آیا۔ یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توریت، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد ہے اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ قرآن مجید سے متعلق مسلمانوں کی حالت زار، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے جیسے یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا اسے پسے پشت ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت مشابہ ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں الماریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہیں، لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہے وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوئے ہوں۔ افسوس، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں۔ تو اے لوگو، تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ وَاتَّبَعُوا، وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ شان نزول: حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگ اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی جادو سے براءت کا اظہار فرمایا۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہ کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس تہمت کو دور فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے جبکہ اس میں کفریہ الفاظ ہوں۔ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے ہاروت ماروت 2 فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں اور وہ سب باطل ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو کلام فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، ائمہ کرام اس کا شدید اور سخت انکار کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل شفا شریف اور اس کی شروحات میں موجود ہے، یہاں تک کہ امام اجل قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہے، اور راجے یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا کہ جو جادو سیکھنا چاہے اسے نصیحت کریں کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں تو کفر نہ کر، اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پہ چل کے خود جہنم میں جائے۔ یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی عصمت کا بیان۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ترجمہ:
وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ترجمہ، اور فرشتے غرور نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے۔ فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ ہاروت و ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اور اس کو جائز و حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر۔ اگر وہ ان کی بات نہ مانتا تو یہ اسے جادو سکھا دیتے۔ جادو کی تعریف اور اس کی مذمت۔ علماء کرام نے جادو کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے۔ جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں، اور اگر کفریہ کلمات و افعال نہ ہوں تو کفر کا حکم نہیں ہے۔ احادیث میں جادو کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے، اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جادو سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال کی دوسری جلد کا مطالعہ فرمائیں۔ وما ہم بضارین، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور اسباب کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی چاہنے کے تحت ہے، یعنی اللہ عز و جل چاہے تو ہی کوئی شے اثر کر سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آگ جلا نہ سکے، پانی پیاس نہ بجھا سکے اور دوا شفا نہ دے سکے۔ نمبر 2، جادو میں اثر ہے اگرچہ اس میں کفریہ کلمے ہوں۔ نمبر 3، جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآنی آیات میں ضرور شفا کی تاثیر ہے۔ یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو خدا کے بندے بھی کرامت کے ذریعے نفع پہنچا سکتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں، اندھوں اور کوڑیوں کو شفا بخشنا خود قرآن مجید میں موجود ہے۔